ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ وہاں سے گزر رہے تھے تو جا کے اما جان سے کہا اما جان کھانے پینے کے لیے کچھ ملے گا، مسافر ہیں؟ تو کہا بیٹا یہ بکری ہے، صرف گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور بکری بھی بانجھ ہو چکی ہے، دودھ وغیرہ کوئی نہیں دیتی، کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس سے دودھ نکال لیں۔ تو کہا ضرور، کیوں نہیں، نکالو گے کیسے؟ کہا مجھے آپ کی طرف سے بس اجازت چاہیے تھی۔ جو ہی بابرکت ہاتھ لگے تو وہ خشک بکری جو ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں دے رہی تھی، گھر کے کافی سارے برتن دودھ سے بھر گئے، خود بھی پیا، ان کے لیے بھی چھوڑ دیا۔ جب خامد گھر میں آیا تو فقر و فاقہ کی کیفیت تھی، حیران ہو کے کہنے لگا کہ ایک بوند دودھ مل جائے تو بڑی بات ہے، اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگے شخص آیا تھا، اس کے بابرکت ہاتھ لگے تو یہ والا معاملہ۔ پوچھنے کا وہ شخص کیسا تھا؟ تو اما جان نے جو عربی کے اندر الفاظ کہے، یقین کریں کہ بڑے بڑے ترجمانوں کو اس کا ترجمہ کرتے وقت پڑ جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیسے کریں۔ اتنے بلیغ اور اتنے خوبصورت الفاظ، اور وہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک جملہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجبور ہو گئی اماں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی کہ آپ کا حسن میں کیسے بیان کروں، الفاظ نہیں، لیکن حسن اتنا تھا کہ کبھی کس انداز سے خوبصورتی کو بیان کریں، کبھی کس انداز سے، کبھی اس انداز سے۔ تو وہ حسن کو دیکھ کے اتنا متاثر اور اتنی ان کے دل کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ مختلف انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان فرما رہی ہیں، اور کیا کہہ رہی؟ رأیت رجلا ظاہر البذاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا ولم تزر به سطلا وسیم قسیم، کہ میں نے ایک ایسے خوبصورت انسان کو دیکھا کہ چمکتا ہوا اس کا رنگ، ابلج الوجه، چہرہ یوں جیسے چودھویں کا چاند ہوتا ہے، جیسے حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ چودھویں کا چاند ادھر سے نکلا ہوا تھا۔ رأیت فی لیلۃ اضحیہ فجعلت انظر الیہ واذا القمر، کبھی میں اس چاند کو دیکھتا جس کو اللہ نے پوری کائنات کو منور کرنے کے لیے بنایا، کبھی چودھویں کے چاند کو دیکھتا۔ اللہ کی قسم ہمارے محبوب مدنی کا چہرہ چودھویں کے چاند سے کروڑوں گنا زیادہ خوبصورت۔ تو اما جان کیا فرما رہے؟ رأیت رجلا ظاہر البذاء، میں نے ایک خوبصورت انسان کو دیکھا۔ حامد پوچھنے لگا کیسے دکھتے تھے، کون تھے، کیسے لگتے تھے کہ جن کی برکت سے ہمارے گھر میں بہاریں آ گئی؟ ابھی مسلمان بھی، اور کیا کہتے ہیں؟ رأیت رجلا ظاہر البذاء ابلج الوجه حسن الخلق، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ہمارے گھر میں داخل ہوا تو یوں لگا جیسے چودھویں کا چاند ہی ہمارے گھر میں آ گیا۔ حسن الخلق، بڑے اچھے اخلاق والے، ابلج الوجه، چہرہ نورانی، مکھڑا چمکتا ہوا، وسیم قسیم، وسیم کہتے ہیں آپ ایک خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں، ایک دفعہ دیکھیں گے، دو دفعہ دیکھیں گے، چار دفعہ دیکھیں گے، اس کے بعد کہیں گے یار کچھ اور چیز دیکھیں، لیکن وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں۔ وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں کہ جس کو 1000 بار بھی دیکھا جائے تو یوں ہی لگے جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہیں، اور قسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں کہ جسے جس اینگل سے دیکھا جائے ہر اینگل سے اس کی خوبصورتی ٹپکتی ہوئی نظر آئے، اسے قسیم کہتے ہیں۔ لم تزری به ثقلا ولم تزری به سجلا، کہ پیٹ اور سینہ برابر تھا۔ یہ کسی صحابی کا آپ کو پیٹ بڑا نظر نہیں آئے گا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لم تعبه سجلا ولم تزری به ثقلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، ولم تزری به ثقلا،
آپ علیہ السلام کے بال گنگریالے بال تھے، نہ نہیں گنگریالے تھے، نہ زیادہ گنگریالے نہ زیادہ سیدھے، بڑے ہی خوبصورت. اور روایات میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے موئے مبارک میں اتنی برکتیں تھی کہ خالد بن ولید جن کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی لکھی جاتی ہے تاریخ کے اندر کہ ان کی پگڑی مبارک کے اندر امام الانبیاء کا موئے مبارک تھا، جس کی برکت سے، جس کے صدقے سے جہاں جاتے تھے. اور یہاں تک فرماتے تھے کہ سامنے چاہے 60 لوگ ہوں، چاہے 60,000 ہوں، چاہے 60 لاکھ ہوں، ہم اللہ کے محبوب کے غلام ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم زندہ ہیں. اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے، دکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں وہ مردہ ہے. اللہ ہمیں بھی اس ایمان کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے. تو کیا فرمایا؟ لم تعبه سجرا ولم تزری به ثقلا، پیٹ اور سینہ برابر تھا اور بال گنگریالے تھے. وسیم قصیم، آپ علیہ السلام کو 1000 بار بھی دیکھا جائے اور کسی صحابی کی ہمت تھی کہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکے، بلکہ نظریں جھکا کے دیکھا کرتے تھے. اتنا بابروب چہرہ اور اتنا نورانی چہرہ کہ آنکھ بھر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، سوائے چند صحابہ تھے جن کو اللہ نے ظاہر ایک نظام بھی چلانا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی مرتضیٰ، کچھ صحابہ تھے جو گفتگو بآسانی کر لیتے، ورنہ عام انسان کی ہمت اور جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آنکھ بھر کے دیکھ سکے یا گفتگو. حالانکہ اتنا نورانی چہرہ اور اتنے اخلاق والے، آگے اس حدیث میں آخر میں آ رہا ہے، یہ ایک مائی دیکھ کر اس کا تجزیہ کیسے پیش کر رہی ہے. لم تعبه سجرا ولم تزری به ثقلا وسیم قصیم وفی عینیہ دعج، آنکھ میں قدرتی طور پر سرخ رنگ کے ڈورے تھے، سرخ رنگ کے ڈورے تھے. اکحل، اور سرمائی آنکھیں تھی، مستقل جیسے سرما لگا کے انسان رکھتا ہے، ایسے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل ایسے رکھتا تھا جیسے سرما ڈالا ہوا ہے. سرما ڈالتے تھے، لگاتے تھے، لیکن قدرتی طور پر بھی آنکھیں سرمائی آنکھیں تھی اور سرخ رنگ کے ڈورے تھے. وفی اشعارہ وطف، پلکیں انتہائی خوبصورت اور دراز تھی، پلکیں انتہائی خوبصورت اور دراز تھی. وفی اشعارہ وطف وفی صوتہ سہل، اور آپ کی آواز میں اللہ نے عجیب کشش رکھی ہوئی تھی، عجیب روب رکھا ہوا تھا. وفی عنقہ سطح، اور گردن لمبی تھی لیکن سراہی نما، کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا کہ کیا ہم نے خوبصورت تخلیق کی ہے. یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مفسر فرماتے ہیں اصل میں اس کے مصداق امام الانبیاء ہے، ان کے صدقے سے پھر ساری انسانیت ہے. اصل میں اس کے مصداق کہ ہم نے سب سے خوبصورت 4 قسمیں کھا کے اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے اس انسان کو 4 قسمیں کھا کے اللہ فرماتے ہیں سب سے خوبصورت بنایا. تو مفسر فرماتے ہیں اصل میں اس کا مصداق امام الانبیاء ہے، سب سے خوبصورت وہ ہے، ان کے صدقے سے بقیہ سارے انسان ہیں، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، ہر انسان کو اللہ نے چونکہ امام الانبیاء کی شبیہ کسی نہ کسی درجے میں عطا فرمائی، تو سب کو ان کی برکت سے حسن نصیب ہو گیا. تو ان کی گردن جو تھی وہ سراہی نما تھی، اور فی لحیتہ کثاتا، داڑھی مبارک گھنی تھی. آپ علیہ السلام کی صورت کے حوالے سے ویسے تو کافی ساری احادیث ملتی ہیں، لیکن جو مشہور ترین احادیث ہیں وہ ہند بن ابی حالہ، ام معبد جن کی حدیث میں عرض کر رہا ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 مرویات جس میں آپ علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا گیا. بقیہ میں الفاظ اور ہیں، لیکن داڑھی مبارک کی جب باری آتی ہے کث اللحیہ یا وفی لحیتہ کثاسا،
ہر جگہ الفاظ ایک ہی ملتے ہیں. باقی خوبصورتی اور حسن کو جس نے جس انداز میں دیکھا، جس کو جیسے لگا ویسا ترجمہ کر دیا. لیکن داڑھی مبارک کی بات جب آتی ہے تو ہر ایک نے ایک ہی ترجمہ کیا کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی داڑھی تھی. داڑھی مبارک گھنی تھی.